السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کے سامنے غلام جعفر پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے اس آن لائن لیکچر میں ہم پڑھیں گے عیسیٰ نظم سے آخری نظم وحدانیت۔ اس کے آج کے لیکچر کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے، ہم اس نظم کا تعارف پڑھیں گے اور ان میں سے چند ایک اشعار کی تشریح کریں گے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ وحدانیت نظم ہے، یہ نظم ترجمہ شدہ ہے۔ اصل میں اس کے شاعر ہیں مست توکلی اور ترجمہ شدہ ہے نظم۔ بلوچی زبان کا ایک شاعر ہے مست توکلی، ان کی نظم ہے حمد رب جلیل، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اور ترجمہ کرنے والے ہمارے جو مترجم ہیں وہ طارق قریشی ہیں۔ اب جو مست توکلی کی بلوچی زبان میں نظم ہے وہ 8 اشعار پہ مشتمل ہے۔ اس نظم کا نام حمد رب جلیل ہے۔ جب طارق قریشی نے اس کا ترجمہ کیا تو ان میں سے 5 اشعار کا ترجمہ کیا، اور 5 اشعار کے ترجمے میں یہاں ہمارے جو سلیبس میں بنے ہیں وہ 7 اشعار بنے ہیں۔ تو اس ترجمہ شدہ جو عنوان ہے وہ وحدانیت ہے۔ وحدانیت کیا ہے؟ یہ احد، احد کا مطلب کیا ہے؟ یکتا، یکتا ایک جس کا دوسرا کوئی نہ ہو۔ کل هو اللہ احد، یہ اسی سے اخذ، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت اور توحید اس میں بیان کی گئی۔ شاعر ہے مست توکلی، 1828 میں یہ پیدا ہوئے بلوچستان کے قصبہ کوہان میں۔ 1895 میں ان کا انتقال ہوا۔ پہلے ان کا نام سوراب خان رکھا گیا جو ان کے قبیلے کے ایک بڑے سردار کا نام تھا، لیکن پھر بے ادبی کی وجہ سے کہ سردار کی بے ادبی نہ ہو، نام تبدیل کر کے توکلی رکھا گیا۔ پھر اس سے بھی اگلا نام جو وجہ شہرت جو ان کا جو یعنی قلمی نام ہے وہ مست توکلی ہے۔ یہ توکلی کیا تھے؟ یہ دراصل بچپن میں ایک جیسے بلوچستان میں ایک عام جو قبیلہ ہے یعنی عام آدمی ہے، ان کا جو ذریعہ معاش ہوتا ہے وہ چرواہ ہے، بکریاں چرانا، تو یہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ وہاں بلوچستان میں چونکہ قبائل بستے ہیں تو اس قبیلے میں بڑے مشہور قبیلے ہیں، ان میں سے ایک قبیلہ تھا مری، اس قبیلے کی آگے ایک شاخ ہے شیرانی، اس شیرانی قبیلے کا یہ نوجوان تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، گھوما پھرا کرتا تھا، سیر و سیاحت کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے ایک خاتون کو دیکھا، اس خاتون کا نام جو کتابوں میں ملتا ہے وہ سمو خاتون ہے۔ توکلی کو اس سے محبت ہوئی، عشق ہوا، محبت پھر کہاں عشق میں بدلی، اور ایسی بدلی کہ اپنا سارا کچھ کیسی مجنون کی طرح چھوڑ دیا اور وہیں اسی کے شہر کے ہو کے رہ گئے۔ بدقسمتی سے وہ خاتون شادی شدہ تھی، اس کے شوہر کو پتہ چلا تو جب مست توکلی کی جب کیفیات دیکھی تو اس نے ہجرت کرنا یعنی وہ علاقہ چھوڑ دینا، اپنی بیوی کو لے کر کہیں اور چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ جب سمو خاتون اور اس کا شوہر وہ چلے گئے، ہجرت کر گئے، پیچھے ہی اکیلے رہ گئے، تو اب ان کا رخ بدلا، ان کا سفر بدلا، ان کی منزلیں بدلی، راستے بدلے، اور یہ عشق مجازی عشق حقیقی کی طرف شروع ہو گیا۔ بلوچی زبان میں دیوانے کو جس طرح ہم یعنی جو عشق میں مبتلا ہو اسے ہم دیوانہ کہتے ہیں، بلوچی زبان میں اس کو مست کہتے ہیں۔ مست کا مطلب بھی دیوانہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلا ان کا وجہ جو ہے وہ اس عشق کی وجہ سے مست ان کا نام بنا، اور پھر عشق مجازی میں عشق حقیقی میں جب آئے، عشق مجازی میں مست اور عشق حقیقی میں جب آئے تو توکل اللہ پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے توکلی کہلائے، تو پھر ان کا نام جو مشہور ہوا وہ مست توکلی کہلائے۔ بلوچی زبان کے منفرد نامور صوفی شاعر بنے، انہوں نے حج بیت اللہ بھی کیا اور حضرت لال شہباز قلندر کے
یہ مرید بھی تھے۔ اس نظم میں، نظم جو ہمارے پاس وحدانیت ہے، اس میں یکتائی اللہ کی وحدانیت، توحید، اللہ کا یکتا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی رحمانی اور رحیمی والی اور قہاری اور ستاری والی جو کیفیات اور صفات ہیں ان کا بیان ہے۔ اللہ غفور رحیم ذات ہے، اس کا بیان ہے۔ انسان گناہگار ہے، یہ بیان ہے۔ آخر میں اللہ کے دیدار کی خواہش پر اپنا کامل یقین کا بیان ہے اس نظم میں۔ اب ہم اس نظم کا متن پڑھ لیتے ہیں جو ہمارے یہاں شامل ہے کہ اس نظم کا متن کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو سنیے عزیز طلبہ، نظم کا متن کچھ اس طرح: اے خدا تو ہے واحد و یکتا، اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا، تو اگر قہر پہ اتر آئے تیری سطوت کا ہی رہے چرچا، اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا، قہر و رحمت پہ قادر آئے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ، جب قیامت کی آئے گی ساتھ دید سے اپنی بہرور فرما، مثل مجنوں کے ہوں جنوں سما، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا، باوجود کہ پر اسیاں ہوں تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ یہ تھا اس کا متن۔ اب اس کی تشریح کی طرف آئیے۔ پہلے شعر کا مفہوم جو ہے وہ دیکھیے۔ پہلے شعر کا مفہوم کہ اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا، اے خدا تو وحدہ لا شریک ہے، یہ بادشاہی فقط تجھے ہی زیب دیتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے اللہ کی ذات، آپ سورہ اخلاص دیکھیے، اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس شعر میں مجموعی طور پر جو اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، توحید بیان کی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، کوئی کسی چیز کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کہ اللہ ایسا ہے۔ وہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے۔ واحد کا مطلب کیا؟ یعنی اس کی، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی کو سمجھانے کے لیے کوئی بات یا کسی کی کوئی صفت بیان کرنے کے لیے ہم کسی دوسری چیز کی مثال لیتے ہیں۔ واحد کا مطلب یہ ہے، احد کا مطلب یہ ہے، قل هو اللہ احد لیس کمثلہ شیء، یعنی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ وہ ایک اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، وہ تمام رشتوں سے پاک ہے، وہ ایک اکیلی ذات ہے، کسی نے نہیں بنایا، وہ ازل سے موجود ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، تمام کی تمام کائنات جو ہے وہ مخلوق وہ اسی کی ہے، اور یہ اسی نے بنائی ہے، اور وہ اس بنانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کائنات کے بنانے میں اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں رہی، اور کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ ایک اکیلا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایسی بادشاہت اور ہمیشہ والی بادشاہت، ہمارے یہاں بادشاہ ہوتے ہیں، ایک آیا 2 4 5 سال گزارے، اس کے بعد دوسرا، اور وہ بادشاہ بھی اپنے اختیارات میں کامل نہیں ہے، وہ خود مختار نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ نہیں کر سکتا۔ اس کے آگے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ جو اس سے پوچھنے والے ہیں، اس کا احتساب کرنے والے ہیں، لیکن ایک ایسی ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں، جس کے برابر کوئی نہیں، جس کا ہم اثر کوئی نہیں، جس کا ہم سر کوئی نہیں، جس کی اولاد کوئی نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے، وہ ایک اکیلی ذات ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایسی صفت اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات، اس کی گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات، اس کی دوئی کے نقش سب جھوٹے، ایک سچا نام اس کا۔ اقبال نے کیا کہا خوب، سروری زیبا فقر اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے وہی باقی بتان آزری، حکمراں ایک ہی، بادشاہ صرف ایک ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے، باقی تو سب بتان آزری ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیے، دوسرا شعر اس کا ہے کہ تو اگر قہر پہ اتر آئے تیری سطوت کا ہی رہے چرچا،
اس میں اے اللہ عز و جل اگر تو جلال پہ آ جائے تو پھر بھی تیرے روب و دبدبے کی شہرت رہے گی۔ یہاں دو چیزیں ہیں، یہاں دو صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفات کہ تو اگر قہر پہ اتر آئے، یعنی اب اللہ کسی کو ختم کرنے کا، کسی کو نیست و نابود کرنے کا ارادہ کر لیں تو کوئی جس لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہو، چاہے وہ اللہ کے مقابلے میں جنت بنائے تو جنت میں داخل بھی نہیں ہونے دے گا اللہ سے۔ ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر، اللہ کہے گا اسے ختم کر دیں۔ وہ بادشاہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا وہ ختم ہو گئے، کوئی آج ان کا نام لیوا نہیں ہے۔ جس سے بڑی سلطنت کو ختم کرنے میں ایک ہوتا یہ ہے، یعنی ہم اگر دیکھیں تو ہمارے کوئی اگر دشمن مقابلے میں ہو تو ہم اس کے برابر کے تیاری میں ہوتے ہیں اور برابر کے ہتھیار، اوزار، آلات، آدمی، فوج، لشکر لاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے فرعون، اب یہ دیکھیں اس کو کس سے، پانی سے، نمرود کو کس سے، ایک حقیر سی ایک لنگڑے مچھر سے مروا دیا۔ یہ اگر اللہ کسی چیز کو ختم کرنے کا ارادہ کر لے پھر کوئی ہے جو باقی رہ سکے، کوئی ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے، کوئی ہے جو اللہ کے سامنے ٹک سکے؟ کوئی نہیں ٹک سکتا۔ صرف ایک، یہ زمین یہ اللہ کی ہے، یہ آسمان، یہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور یہاں وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ جسے چاہے وَتُعِزُّ مَن قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حوالے کے طور پر ایک شعر لکھو، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ یہ تھا دوسرا شعر۔ تیسرا شعر یہاں دیکھیے کہ اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا۔ اے خدا تو اگر رحمتوں پہ آمادہ ہو جائے کوئی شفیق نہیں تیرے جیسا۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ رحمت، رحیم، اللہ کی یہاں جیسے ہم نے یہاں کہا کہ رحمانی اور رحیمی کی کیفیات اور صفات بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیں اللہ اگر کسی کو معاف کرنے پہ آ جائے تو 100 سال کا گنہگار بھی ایک مرتبہ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے، آنسو بہائے اور اپنے زندگی پہ شرمندہ ہو، نادم ہو، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرے۔ اللہ انسان سے کہتے ہیں کہ اے انسان تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے آسمان تک کا خلا وہ تیرے گناہوں سے بھر جائے، پھر تو ایک مرتبہ میرے در پہ آ اور تو ندامت کی کیفیات بنا۔ آنسو بہے تو اچھی بات ہے، نہ بہے تو کیفیات تو ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے کیا کر دیا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ یہ سارے کے سارے جو ہے اللہ کے نافرمان مان جائیں، اللہ سب کو جنت میں ڈال دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ سارے کافروں کو جنت میں ڈال دے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے یعنی یہاں اللہ کی جو رحمان ہونے کی اور جو رحیم ہونے کی صفت ہے وہ بتائیں تو دیکھیں ماں، ہم یعنی ایک مثال دیتے ہیں کہ آسانی سے سمجھ آ سکے کہ ماں سے بڑا کوئی شفیق نہیں ہے اس دنیا میں، تو اللہ کہتا ہے میں ان ماؤں سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے مخلوق سے محبت کرتا ہوں۔ وہ ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، ایسے لوگ گزرے ہیں تاریخ میں کہ جو ملحد قسم کے تھے، جو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے تھے، لیکن مرتے مرتے آخری چند گھنٹوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ان کو موت آ گئی۔ اللہ جسے چاہیں معاف کریں، جسے چاہیں سزا دیں، اور لیکن کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے اللہ کے عذاب سے۔ اللہ کے عذاب کے اوپر جو ہے اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اور کئی ایسے ہمارے ہاں یعنی اگر یہ دیکھ لیں تو فرعون کہ وہ اور شداد اور نمرود اور یہ کہ یہ ان میں سے بھی جو فرعون تھا
جب وہ بلکہ شداد کا جب وہ دھنس رہا تھا تو اس وقت، یا قارون دیکھیں جب وہ دھنس رہا تھا تو اس وقت بھی وہ آخری لمحے میں اس نے اللہ سے معافی مانگی، بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگتا رہا کہ مجھے معاف کر دیں۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یعنی یہ کہا کہ اور لے جائیں، اور یعنی عذاب اللہ کا اور اس کے اوپر آئے۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اگر یہ مجھ سے معافی مانگتا تو میں اس سے معاف کر دیتا۔ یعنی اللہ کی رحمت یوں وسیع ہے، یوں بڑی ہوئی ہے۔ یہاں ایک شعر میں حوالے کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ عصیاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، عصیاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی زندگی گناہوں میں، جن کے شب و روز گناہوں میں گزرے ہیں، لیکن معافی مانگی اللہ نے معاف کر دیا۔ ذوالکفل کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا، جس سے لوگوں نے اور اس کے علاقے والوں نے گناہوں کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے نکال دیا تھا۔ اس نے روتے روتے گرا جب زمین پہ اور اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ تیری مخلوق نے مجھے نکال دیا، کیا تو بھی مجھے نکال دے گا؟ تو اس وقت اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا فلاں جگہ میرا ایک دوست پڑا ہے، جائیں اس کے کفن دفن کا انتظام کریں، اس کا جنازہ پڑھیں، اور جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کی بھی مغفرت فرما دوں گا۔ یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس جیسی رحمت کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آگے اس کے 3-4 اشعار رہ گئے، وہ ہم دوسرے لیکچر میں کریں گے۔ السلام علیکم۔